وجهه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم لوگوں نے کل الوداع آثار کیے رفیق الاعلیٰ کی جانب میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الوداع آثار قول سے بھی پتہ چل رہا تھا اور فعل سے بھی۔ قول سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سب کو یہی بتا رہے تھے کہ مجھ سے اعمال سیکھ لو، غالباً میں تم سے اس سال کے بعد دوبارہ نہیں ملوں گا۔ اور افعال یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا جو رمضان آیا تھا اس میں ہمیشہ جو معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، مگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دورہ بھی کیا، یعنی ریویژن بھی کیا جبریل علیہ السلام سے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لیے بھیج رہے تھے حاکم بنا کر اور جو ہے امام بنا کر بھیج رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، شاید ہو سکتا کہ جب تم واپس آؤ تم میری مسجد کے پاس سے گزرو، میں تم سے نہیں ملوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے جدائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر۔ پھر اس کے بعد اس بات سے بھی پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت جو نازل فرمائی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ پھر سورۃ النصر بھی نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی ہوئی خبر تھی، موت کی خبر۔ کیوں اس میں چھپی ہوئی موت کی خبر تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ یہ دین غالب ہو، اور دین ہو گیا تھا غالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے نا یہ مشن پورا عرب پیننسولا یعنی جزیرۃ العرب میں یہ دین اسلام غالب ہو چکا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن جو آبجیکٹو تھا وہ مکمل ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو مکمل کر دیا تھا۔ اور ایسے لوگوں کو، ایک ایسی جماعت کو اللہ نے ریڈی کر دیا تھا جو بعد میں اس کو کیری کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ڈیفینیٹلی ایک ایسی اسٹرانگ ٹیم تھے، ایمان کے اتنے پختے تھے، یہ ریڈی ہو گئی تھی، تو اس سے بھی یہ باتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو خطبے میں یہ فرمایا کہ مجھے زمین یا زمین کی خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہے اور مجھے حوض دکھایا گیا ہے، اور مجھے تم پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کیا، خوف ظاہر کیا کہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مگر کیا کرو گے؟ دنیا کی محبت تم کو نقصان دے گی، دنیا کی محبت کے پیچھے لگ کر جو ہے نا آخرت کو بھول جاؤ گے اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کیا اپنی امت کے لیے۔ شرک کا نہیں ہے مجھے خوف، تم لوگ اللہ کی عبادت تو اچھی کر لو گے، مگر جو ہے وہ دنیا کی محبت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، یہ دنیا کو لے کر آگے بڑھنے میں وہ کرو گے اور یہ تمہارے لیے نقصان دے گی۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں بقیع گئے، اور بقیع ہم سب کو معلوم ہے مدینہ میں قبرستان ہے، قبرستان کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور وہاں پر یہ بھی کہا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ پھر مرض کا آغاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز کیسے ہوا؟ ماہ سفر، یعنی سفر کے مہینے کے آخری منڈے چل رہا تھا، یعنی لاسٹ منڈے جو تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے بقیع کے قبرستان میں،
ٹھیک ہے، اور وہاں پر تشریف لے گئے اور واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر میں درد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ بلکہ میرا سر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد کا آغاز یہ سر درد سے سٹارٹ ہوا تھا، سر درد کی بیماری سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ بلکہ میرا سر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے درد سے سٹارٹ ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس چاہے وہاں جائیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، اپنے اختیارات کے باوجود کبھی غلط نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے ازواج مطہرات کو دیتے تھے وقت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ پوچھ رہے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا، اور بیماری سختی پکڑ چکی تھی، تو ازواج مطہرات سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر، تو سب لوگوں نے کہا اجازت دے دی تمام ازواج مطہرات نے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر، یعنی ان کے سپورٹ سے اپنے پیر گھسیٹتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے کل یہاں تک کیا تھا، اب دیکھیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات کا معاملہ ہوا، کیا کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر ہے، اور جو ہے کمزوری یعنی اب بیماری سختی پکڑ چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بند نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ یعنی اس سے یہ ہم کو بات پتہ چلتی کہ پانی ڈالنے سے، یعنی پانی سے جو ہے نا انسان کا بخار یا بیماری جو ہے نا کم ہوتی ہے اور انسان تھوڑا فریش فیل کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اب سختی پر چلی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر 7 مشکیزیں، واٹر بیگز، اس زمانے میں مشکیزیں ہوتے تھے، چمڑے کے واٹر بیگز ہوتے تھے، اور پانی لائیں ایک کنویں سے اور اس کے بند نہ کھلے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ فریش واٹر رہو اور لے کر آ کر پھر ڈالا جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر ڈالا جائے تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا، یعنی 7 مشکیزیں پورے ہو گیا کام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اور باتوں کا یہ فرمایا، تم سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کی مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ کیا وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ شرک کے خوف سے، ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ مزید فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور آج ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت کے منع کرتا ہوں۔ کتنے نے ایسے جو ہے نا درگاہوں کے نام پر، جہاں پر قبریں ہیں، اولیاء اللہ کے قبریں ہیں، جہاں پر مساجدیں بنا لیے، جہاں پر جا کر لوگ کیسے کیسے معاملات کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت جو انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میرے بعد میری قبر کو بت نہ بنانا، یعنی عبادت کی جگہ نہ بنانا، وہاں پر جا کر کچھ خرافاتیں نہیں کرنا۔
اور سبحان اللہ، ہم تھینکس ٹو سعودی گورنمنٹ، ان لوگوں نے اتنی اچھی وہاں پر سیکیورٹی دے کر رکھے کہ کوئی انسان چاہا بھی تو نہیں کر سکتے. اور سبحان اللہ، یہاں پر ہم سوچیں انڈیا میں اگر ہم دیکھیں یا پاکستان میں بھی ہم دیکھیں، کیسے کیسے کتنے اولیاء اللہ کے گھر کو اپنی مرضی سے کتنے لوگوں کو غلط باتیں بتا کر، اور یہ جو علماء سو ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہم سوچیں نا کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو لاسٹ ڈیز کی وصیتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ تم لوگوں کو میں منع کرتا ہوں اس بات کی، لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جس نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنا لیے ہیں، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں. ورنہ تو ہم تو انڈیا میں سوچے، یہ سعودی گورنمنٹ جو آج اتنی پروٹیکشن میں رکھا ہے کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا وہاں پر. بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، اور یہ قصاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے مجموعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اگر کسی کو کچھ تکلیف پہنچائی ہے تو میں اپنے آپ کو آگے کرتا ہوں، وہ آئے اور مجھ سے قصاص لے لے، یعنی بدلہ لے لے. تو سبحان اللہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بدر کے موقع پر مجھے اپنی چھڑی سے جو ہے نا تھوڑا پیچھے کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کرتے تھے نا لشکر کو، جب بھی ہے نا پوری لشکر کو ترتیب کرتے تھے، ترتیب کرنے میں آپ نے اپنی چھڑی سے مجھے مارا تھا اور مجھے پیٹ پر درد ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنا کرتا اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آؤ اور قصاص لے لو. تو وہ صحابی اٹھ کر بولے کہ نہیں، مجھے آپ کے جسم میں مبارک کو چھونا تھا، میں آپ سے کیا قصاص لوں گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا جسم کو میں ٹچ کروں. اللہ اکبر. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آگے کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی. پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب زینت میں جسے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. اس پر ہمیں تعجب ہوا. لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. لیکن چند دن کے بعد یہ بات واضح ہو گئی، جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کس طرح سے یہ دونوں کی دوستی تھی ہم لوگوں نے دیکھا. سبحان اللہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، جگری دوست تھے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہی ہوئی کہ اللہ نے اختیار دیا، اور جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر یہ آپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہ رہے ہیں تو دنیا کی چمک دمک آپ کو دے دی جائے گی، دنیا کی رونقیں آپ کو دے دی جائے گی، یا پھر آپ اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا، نہیں، مجھے اللہ کے پاس جو ہے نا بہتر مقام، اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان میں جانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا، اور یہ بات کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. کس طرح غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور سوچے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصدیق کب کہلائے. لوگ بھاگ کر آئے ابو بکر کے پاس، آ کر یہ بولنے لگے کہ اے ابو بکر،
معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات جو ہے بیت اللہ کا سفر کر کے آئے ہیں، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی انہوں نے کہا ہاں بالکل ہو سکتا ہے، میں تو اس سے کہیں بڑھ کر اس بات پہ یقین کرتی ہوں کہ صبح شام ان پر آسمانوں سے وحی آتی ہے۔ الصدیق، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے اور اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے، اس کو سمجھ گئے وہ، اور اس سے بات یہ واضح ہو گئی کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ تو علم صرف پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ہم علم تو بہت حاصل کرتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، کلاسز جوائن کرتے ہیں، مگر عمل کے ٹائم پر ہم کوسوں دور رہتی۔ ایک شخصیت کا حصہ جو ہے نا عمل سے بنتا ہے، انسان اپنے عمل سے پیش ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جائیں اور علم جتنا آپ کلاسز اٹینڈ کریں مگر آپ کا معاملہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ غلط ہے تو پھر یہ تو عمل نہیں ہوا۔ کیسے انہوں نے دوستی نبھائی، دیکھیے کسی نے نہیں سمجھی یہ بات، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی دوستی نبھائی کہ اس وقت کے بھی دوست تھے جب خوشی تھا، جب نبوت سے پہلے بھی دوست تھے، اور جب غم، جب جتنے بڑے بڑے چیلنجز تھے ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوست بنے رہے، ہر وقت کے ساتھی تھے، سبحان اللہ۔ بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، اور کیا تعریف کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی کا مال اور کسی کا ساتھ اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ یہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دروازہ جس طرف کھلتا تھا، یعنی مسجد کے بہت دروازے تھے نا، تو جہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلتا تھا اسی دروازے کو کھلنے کا حکم دیا، باقی تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ تھا ان کا انعام، سبحان اللہ، یہ تھا ان کا ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اگر مجھے اجازت ہوتی کہ میں کسی کو دوست بناتا، خلیل یعنی بہت قریبی دوست بناتا، تو میں ابو بکر کو بناتا، مگر اسلامی اخوت یعنی اسلامی بھائی چارہ یعنی بھائی ہی کافی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ یہ بدھ کی روز کی بات ہے، یعنی ویڈنسڈے تھا۔ جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرنا چاہ رہے تھے، لکھنا چاہ رہے تھے، تبھی بہت زیادہ بیماری کی بڑھتے چلے جا رہی تھی، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بعد میں لکھ لیں گے، قرآن ہے تمہارے پاس۔ تو لوگوں میں شور برپا ہو گیا، اختلافات ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور کنیزوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ جو حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، پھر وصیت بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جزیرۃ العرب سے تمام یہودی اور نصارہ کو اور مشرکین کو نکال دیا جائے، اور پھر دوسرا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور میری سنت۔ نماز کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز کی اہمیت۔ مرض کی شدت کے باوجود ہم چھوٹے چھوٹے معاملات ہو، سر میں درد ہو، کمر میں درد ہو، بخار ہو، تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں،
نماز کی اہمیت ہے. نماز کو جو ہے نا اتنی شدت کے باوجود اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مگر نماز خود پڑھایا کرتے تھے، یعنی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرد میں تخفیف ہو، یعنی مرد میں کمی ہو. پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی. پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی. پھر تیسری بار غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی. آخر آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوایا بھیجایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی جب سختی بڑھنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمائے، پھر غشی طاری ہو گئی، یعنی انکانشیس ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ سے غسل فرمائے، پھر سے غشی طاری ہو گئی. پھر تیسری مرتبہ غسل فرمائے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی، یعنی انکانشیس ہو گئے. کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرے، دیکھیں کتنے ہم چھوٹے، اس سے ہم کو یہ بہت بڑی حکمت ہم کو پتہ چلتی، یہ بہت بڑی ہم کو عمل پتہ چلتا کہ نماز کے لیے کتنی کوشش کرتے رہے. غشی طاری ہونا، انکانشیس ہو جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لیول پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت نہیں کرائی، اور پھر بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول بھیجایا کہ وہ نماز خود پڑھائیں. چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حیات کے سے تھے، تو جو جتنے نمازیں آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریزنس میں، وہ تھے 17 نمازیں. صفیہ آپ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں کی امامت فرمائی. ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، یعنی کچھ بیٹر فیل کرے، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بائیں بٹھایا گیا. چنانچہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے. یعنی اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بیٹر فیل کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کا وقت تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیچھے تھے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے، یعنی فالو کر رہے تھے. جو کچھ تھا صدقہ کا فرمایا. اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا. یعنی انبیاء اپنی مال دولت کچھ بھی نہیں چھوڑتے جاتے، ان کی جو میراث رہتی وہ ہے تعلیم، علم. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی یہی وصیت کہ میں تمہارے بیچ میں قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو جتنے تھے صرف 7 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. سوچے اللہ کے رسول، لیڈر، پورا دین غلبہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے، مگر 7 دینار تھے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا. ہتھیار مسلمانوں کو ہبا کر دیا، یعنی گفٹ کر دیے، ڈونیٹ کر دیے. رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چراغ میں ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو. کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا پڑوس سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چراغ میں تیل ٹپکانے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 صاع تقریباً 75 کلو کے جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی. حیات مبارکہ آپ کا آخری دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زندگی کا آخری دن کیسا گزرا؟ آخری دن منڈے کی صبح یعنی دوشنبہ کی صبح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے، نماز نہیں پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں ہی تھا نا وہ حجرہ مبارک کا، اپنے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کو دیکھ کر مسکرائے کہ سبحان اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور کتنی تعداد میں لوگ تھے ہوں گے مسجد نبوی میں، یہ دیکھ کر خوش ہوئے اور مسکرائے. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑی کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں. بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے. ٹھیک ہے، اب جیسے ہی پردہ ہوا یہ لوگ یہ فیل کر رہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آئے اور ہم لوگ جو ہے نا نماز توڑ کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاج پرسی کرے. کیسی محبت تھی، دیکھیے نماز میں تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی کے بل پیچھے بھی ہٹ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو. پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا. اسی دن یا اس ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگ گئیں. پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگ گئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا تو چھپا لے گئیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئے تھے حجرے میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو کان میں کچھ کہا تو وہ جو ہے نا رونے لگ گئی. پھر بعد میں کچھ اور کہا تو وہ ہنسنے لگ گئی. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا کہا تو وہ چھپا لے گئی، یعنی بتایا نہیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے، اسی لیے وہ روئیں. اور دوسری بار یہ فرمایا تھا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، اس لیے وہ ہنسی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی بشارت دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے تو کچھ کہا، اور کیا کہا تھا کہ میں اس مرض سے ٹھیک نہیں ہو سکوں گا اور یہی مرض میں میری وفات ہو جائیں گی. تو وہ رونے لگ گئیں. کتنا محبت کرتے تھے. یاد ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو لوگوں نے کتنا اعتراض کیا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ ریز تھے کعبے کے سامنے تو یہ ظالم لوگ مشرکین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اونٹنی کی اوجھڑی لا کر رکھ دیتے تھے، ڈالتے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے صاف کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے کہ بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے باپ کا ساتھ دے گا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی، تو وہ ہنسنے لگ گئی. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے اندھیرے میں میری تدفین کرنا، میرا جنازہ اندھیرے میں لے کر جانا. یہ لوگ کیسے اسلام کے فالوورز تھے، ایسا نہیں کہ رسول کی بیٹی ہے چلو میں جو چاہے کروں. انہوں نے یہ وصیت کی تھی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حیا، اتنے پردے کی پابند تھی کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے جنازے کو جو ہے نا اندھیرے میں لے کر جانا. کہاں ہم ہیں یہ سوچیں. اور یہ تمام عورتوں، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں گی. ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت یعنی بیماری کی شدت، تکلیف کی شدت دیکھی
تو بے ساختہ پکار اٹھی، وکرب ابا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر وعظ اور نصیحت دی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ غزوہ خیبر میں ہم لوگوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی کپل، ان لوگوں میں سے یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گوشت وہ بنا کر دیا تھے جس میں، اور گوشت میں زیادہ زہر ملایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاپ کر تھوک دیا تھا، تو اس کا زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یعنی بیماری کی شدت میں ظاہر ہونے لگا جو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الم کی شدت یعنی اس کے درد کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا لیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ دوبارہ پھر سے یہی بات کہی، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جس نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، بار بار یہی بات۔ مقصد ان کو ان کے جیسے کام سے روکنا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کیوں بتا رہے تھے؟ فائنلی اتنی شدت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت میں یہی کہہ رہے تھے کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، اور اللہ کی لعنت کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور، یعنی اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جس نے قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اور مقصد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ امت کو یہ چیز سے روکے۔ ہمارے پاس کیا جواز ہے، ہمارے پاس کیا ہے بتائیں کہ ہم یہ جو قبروں پر مساجدیں بنا کر، وہاں پر عبادت گاہ کی جگہ بنا کر ہم کرتے رہیں، قبروں پر پیر لٹکا کر، قبروں میں وہ جو نیچے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا؟ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو جواب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بار اپنے آخری ایام میں یہ بتایا، لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جس نے قبروں پر مساجدیں بنا لیے۔ پھر مقصد کیا تھا؟ ان جیسے کام سے روکنا۔ سرزمین عرب میں 2 دین نہ باقی رہنے دیا جائے، یعنی صرف اسلام کا دین ہی رہے۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی کنیزیں اور غلام۔ عالم نزع اور وفات۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا، یعنی گود میں، ایک طرح سے گود میں لے لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی طاقت بھی نہیں تھی، صرف بتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے سر کے اشارے سے کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سمجھ گئی اور وہ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے نا، اتنی طاقت نہیں تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چبائی اور نرم کر کے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کیا۔ آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، ان للموت السکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں، ان للموت السکرات، ہم سب زندہ ہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اپنے عمل کو دیکھ لیتے رہنا چاہیے کہ ان للموت السکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں، وہ وہی بندہ سمجھ سکتا جو اس کیفیت سے گزرتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کٹورے میں پانی ڈالتے، ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ پہنچتے اور یہ فرماتے جاتے، لا الہ الا اللہ، ان للموت السکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اللہ مجھے بخش دے۔ اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق الاعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق الاعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا، یعنی اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ آخری بات 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق الاعلیٰ سے جا ملے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ دوشنبہ منڈے کا دن ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال یعنی 63 ایئرز پوری ہو چکی تھی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صحابہ کی حیرت اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف۔ اس حادثے سے دل فگار کی خبر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فوراً پھیل گئی۔ اندر تھے نا، حجرے میں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی، پھر عبد الرحمن بن ابو بکر آئے تھے، کوئی دوسرے ازواج مطہرات تھے ساتھ میں، کوئی دوسرے تو نہیں انٹر ہو رہے تھے، پردہ تھا وہاں پر، تو فوری پھیل گئی، تو لوگوں کا دل فگار تھا، قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور المناک نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر اس طرح آہیں بہہ رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا تھا، یعنی مدینہ یا مکہ میں جب لوگ زیادہ جمع ہوتے تو ایک طرح کی آوازیں ہوتی، زیادہ جب لوگ ہوتے تو سبحان اللہ اس طرح سے آوازیں آہیں بھر رہے تھے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی اتنے اسٹرانگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اسٹرانگ، اتنے طاقتور، وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، بالکل مان رہے نہیں تھے، اور لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر جو بھی یہ بولے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں اسے کاٹ دوں گا، قتل کر دوں گا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی دیکھی تو سکھ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسم مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، انہوں نے چہرہ مبارک کھولا،
اسے چوما اور روئے، اور پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ سوچے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کسی سے کچھ بات نہیں کرے، ڈائریکٹ گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر جسم مبارک رکھا ہوا تھا، دھاری دار یمنی چادر سے ڈھانکا ہوا تھا، ہٹائے، چومے، روئے اور بولے کہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کیونکہ مان رہے نہیں تھے، ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت کے لیے۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے پاس آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی حضرت عمر کو چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے گا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا ارشاد ہے واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شخصیت تھے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے اس آیت ان سے یہ آیت کو اخذ کر لیا، اور تب میں جس کسی انسان کو سنتا اور وہ اسی کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ واللہ میں نے جوں ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک کر گر گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ قرآن ہر چیز کا حل ہے، ہر سچویشن کا قرآن میں حل ہے، ہم قرآن سے جڑیں۔ دیکھیں اس دور میں بھی ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا کتنا مشکل تھا، کتنا آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے آنکھ میں آنسو ہے۔ آپ سوچیں وہ لوگ تو لائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت رکھے، سبحان اللہ، اور ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا، مگر یہ ابو بکر ہیں جو سچویشن کو سنبھالے، اور کتنی بہترین بات، پرائس لیس بات انہوں نے کہی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جان لے کہ وہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے شخصیت وہ کیسے اس میں تھے کہ کوئی اگر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں کاٹ دوں گا، قتل کر دوں گا، تلوار حمائل کیے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور قرآن میں ہر چیز کا سلیوشن ہے۔ ہم کہاں دوڑ رہے ہیں، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں، دیکھیں اس دور میں بھی وہ لوگ بھی اس آیت کو ایز اف پورے لوگ یہ سمجھے کہ فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے یہ آیت سنی،
اور جو کوئی پھر پڑھتا یہی آیت پڑھتا، ان کے لیے کتنا وہ تھا ہوگا یہ آیت، کتنا زیادہ اطمینان کا باعث بنی ہوگی۔ تو قرآن میں ہر چیز کا سلوشن ہے، قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن کو اپنے آپ سے جوڑے۔ بیجا لوگوں کے سامنے اپنے معاملات سنانا، اپنے معاملات کی کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا کوئی فائدہ نہیں، اس سے ہماری ہی عزت وہ ہوگی، اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا، ہم ہی ڈپریشن میں جائیں گے، ہم ہی غم کے ساتھ رہیں گے۔ یہ لوگ غم کے ساتھ تھے مگر اسلام بھی تھا۔ آپ کو معلوم ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں صرف وہی جاتے تھے، اسی لیے کنفیوژن پھیل گیا، جب تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ہینڈل نہ کرے یہ سچویشن۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو سبحان اللہ دوسرے ازواج مطہرات سب نے کور کیا، غم میں تھے مگر اپنے برابر اسلام کے ساتھ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیے تھے اس کو برابر پکڑ کر تھے۔ آپ اور ہم وہ محبت کے وہ لیول پر نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے محبت کی۔ وہ لوگوں کے لیے یہ دن سب سے تاریک والا دن تھا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر محبت واقع میں ہم یہ دعوے دار ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، تو اپنے غم اور ہم میں بھی اسلام کو فالو کریں۔ اپنے غم کو نہ لوگوں کے سامنے ایک بنا کر، ایک سینیریو بنا کر کہ میں ہی سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں، میرے ساتھ جو ہو رہا وہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہے، اس چیز سے باہر نکلے۔ ہم کیوں زیادہ اپنے غم کو زیادہ امپورٹنس دیں، کیوں ہم ایسی زندگی گزاریں جو ہے نا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو، اس قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو؟ کیوں ہم نمازوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے سے اپنی امیدیں لگا کر بیٹھیں کہ لوگ ہمارے معاملات کو ٹھیک کر سکتے، لوگوں سے ہم کیوں ہمدردی حاصل کریں؟ کیوں نہ ہم قرآن پڑھیں؟ آپ سوچیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تعریف کی، جب یہ بتایا کہ کسی کا مال، کسی کی صحبت مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور ان کیسے صاحب علم والے تھے کہ انہوں نے سچویشن کو سنبھالا، کیسی محبت تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر وقت کے ساتھ ہی تھے، خوشی میں بھی غم میں بھی برابر ساتھ رہتے تھے، ہر تکلیف میں، ہر ٹیسٹ میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے، جب لوگ جو ہے نا یاد کریے وہ مکی دور جہاں پر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ لینے کی وجہ سے، کعبے کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا تھا، فوری گئے اور جا کر بولے کہ اف ہے تم پر، کہ افسوس تم پر کہ تم لوگ ایک شخص کو اس لیے مار رہے ہو کہ کوئی اور ریزن نہیں ہے، کوئی پراپرٹی کا ریزن نہیں، کوئی مال کا ریزن نہیں، جسٹ بیکاز کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کو مارا، اور کتنا مارا کہ ادمرا کر دیے تھے۔ یہ وہ ابو بکر ہے جو سچویشن کو سنبھال کر کتنی بہترین بات کرے، کتنی پہلے تو بات بھی کرے، پرائس لیس بات ان کی، اور پھر قرآن کی آیت سے سمجھائے لوگوں کو، اور لوگوں کو بات کیسی سمجھ میں آئی۔ تو یہ قرآن ہے بھائی، قرآن ہے، قرآن سے جوڑے اپنی زندگی کے ہر معاملات، ہر حل آپ قرآن میں تلاش کریں، یقین مانیے، یقین مانیے، ڈیفینیٹلی قرآن آپ کو جواب دے گا۔ اگر آپ اپنے غم میں قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن آپ کو برابر جواب دے گا کہ یہ غم تمہارا جو ہے نا کیا ہے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر، ہم نمازوں کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت الصلاۃ الصلاۃ، اور اپنے زیر کفالت یعنی غلام اور کنیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سوچیں کتنی صلاح نماز کے بعد غلام، اور ہم غلاموں کو تو غلام ایسے سمجھتے ہیں ان کو حقیر، دنیا گھر میں کچھ معاملہ خراب ہو جائے، کوئی چیز گم جائے تو پہلا جو آتا ہے وہ سبحان اللہ اپنے سرونٹس پر ہی جاتے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے زیر جو انڈر میں جو لاسٹ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جو لاسٹ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ مسواک۔ ہم میں سے کون ہے جو مسواک کو کتنا اپنی زندگی میں استعمال کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت مسواک کرتے تھے، صبح اٹھتے وقت مسواک کرتے تھے۔ مسواک کرنا ہم کو پسند ہی نہیں، ہماری زندگیوں میں شامل ہی نہیں ہے مسواک، لاسٹ عمل تھا نہیں، اللہ ماشاء اللہ جو کرتے ہیں اللہ ان کو اور توفیق دے اور ہمیشہ کرنے کی توفیق رکھے، جو نہیں کرتے چاہیے کہ اس کو استعمال کریں۔ تو سبحان اللہ آپ دیکھیں، ہم دیکھیں یہ پورا ہم سیرت ہم لوگوں نے پڑھا، ہم لوگوں نے یہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے پوری ایز اے رول ماڈل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے پورا قرآن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کتنا، ہم تمام غزوات کا ذکر ہے میکزیمم، غزوہ بدر، غزوہ احد، کون سے غزوے کا ذکر نہیں ہے، غزوہ بنو نذیر، ہر غزوے کا ذکر قرآن میں ملتا. مکی دور کے 13 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور ان کے اعتراضات کا ذکر بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا اس کا بھی ذکر ہے. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتا پھرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا اپنا کر رکھا تھا. یہ قرآن سے دوری، یہ قرآن سے دوری یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں. آج ہم کو جو ہے نا، ہم کو معلوم ہی نہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑے ہی نہیں، تھامے ہی نہیں. اسی وجہ سے آج ہم کمزور ہیں، ہمارے معاملات میں ہم سدھرتے ہی نہیں. ہم یا اللہ کو تو مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں الحمدللہ بفضل اللہ، مگر اللہ کی مانتے نہیں. اللہ نے پردے کا حکم دیا، پردہ تو ہماری زندگی سے غائب ہے. آپ سوچیں اس موقع پر اتنے غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیوی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے سینے سے اپنے گود میں اٹھا کر تھے، مگر پردے کی پابندی برابر. جب جو ہے نا کوئی اور آئے، بالکل اپنا چادر لے کر اپنا چہرے پر ڈھانپ لیے تھے. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو مصطلق میں، ٹھیک ہے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے اٹھ کر اپنے چہرے کو کور کرے. کون لوگ کس سے کور کر رہی ہے؟ دنیا کے بہترین عورتیں دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کریں. ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے بھائی، ہم اسلام چھوڑ کر زندگی گزارنا چاہیں گزاریں آپ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہمارے اس اسلام کے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سے اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمارا فائدہ ہوگا، ہم کو جنت میں جانے کے لیے آسانیاں ہوگی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہم داخل ہوں گے. ہم اسلام کو چھوڑ کر ہم کچھ اور چیزیں پسند آ رہی، ویسٹرن کلچر پسند آ رہا، ویسٹرن لباس پسند آ رہا، ویسٹرن ڈیز پسند آ رہے ہیں، ویلنٹائنس ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے پسند آ رہے ہیں، تو کریں ہم. ہمارا کچھ ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالی خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم سنتیں نہیں فالو کرتے تو یہ ہماری کمی ہے. ہم سنتوں کو کم تر دیکھیں تو یہ ہماری کمی ہے، ہمارا نقصان ہوگا. ہم نہیں عمل کرتے تو یہ ہمارا نقصان ہے. علم تو بہت حاصل کر رہے ہیں ہم، سبحان اللہ. دیکھیے آپ، سیرت ہوئی اور بہت سے لوگ اور پہلی مرتبہ بھی پڑھے ہوں گے اور بہت کچھ جانتے ہوں گے. جاننا کافی نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے، عمل میں لانا ضروری ہے، اور عمل سے انسان کی شخصیت پتہ چلتی. جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاسٹ مومنٹ پر بھی اپنے آپ کو صبر کے ساتھ پیش کرے کہ میرے کو اللہ سے زیادہ محبت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگری دوست تھے، کیسا ان کو سب سے زیادہ غم ہونا چاہیے تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اگر تکلیف ہوتی تو وہ ابو بکر ہے، سبحان اللہ. مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا اپنے آپ کا وہ دیے، سبحان اللہ. اور کیا ان کا معاملہ ہوا، سوچے آپ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بہترین مثالیں دی کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں یہ جملے کہے کہ کسی کا مال، کسی کا جو ہے نا صحبت مجھے اتنا فائدہ نہیں دی جتنا ابو بکر کا دیے. اور یہ سب چیزیں گواہ بنیں گی نا آخرت میں، اور یہی چیزیں ہیں. آپ سوچے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ وہ ابو بکر کو جو ہے نا پیچھے کرے، مگر سبحان اللہ وہ ہمیشہ آگے ہی رہتے تھے. تو وجہ کیا ہے؟ ان کی نیت اور اخلاص. ہمیشہ ان کی کوشش رہتی تھی. کوئی صحابی پیچھے ڈیفیٹ نہیں کر سکے کیونکہ ان کی نیت اور اخلاص، ان کا عمل ویسا تھا. کوئی نہیں سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ سمجھ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال یہ تھا وفات کا، ہم دیکھ لیے. اس سے ریلیٹڈ کسی آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہیے گا. تمام دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں. زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لا کے وہیں پر رکے نہیں بلکہ عمل کرے نیک عمل کر کے پھر دوسروں کے ساتھ مل جل کر حق کی وصیت کرے. جب غلط ہوتا ہوا دیکھے حق کی وصیت برابر کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین کرتے رہے. یہی لوگ کامیاب ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کرے کہ ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں ہو، اور اللہ کرے کہ ہم نے سیرت میں جتنے چیزیں پڑھی، جتنے بار ہم کو تکلیف ہوئی، جتنے بار ہم کو خوشی ہوئی، جب غزوات میں کامیابی ہوئی ہم بھی ساتھ ساتھ اس میں موجود تھے. جیسے جنگ بدر میں ہوا، اللہ کی مدد کیسی آئی، کتنا پڑھ کر ہم کو وہ ہو رہا تھا، ہمارے مسلمانوں کی مدد ہوئی، سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یوم الفرقان ہوا، اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا، مگر احد میں تکلیف ہوئی، برابر ہمارے آنکھ سے آنسو گرے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے وفات پڑھی، ہمارا دل بھی اسی کے ساتھ غم کے ساتھ تھا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دل کے کنڈیشن کو بدلے، اور تاکہ ہم جو ہے نا یہ جتنا بھی پڑھے اس کے بہترین موتیاں، اس کے حکمت والے موتیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ہم کو ملتے، اللہ کرے کہ وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمارے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں جو گناہ حائل ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ اس کو ختم کر دے، اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. اللہ کرے کہ ایمان کی ایسی دولت، یقین کی ایسی دولت اللہ ہم سب کو نوازے، جس سے ہمارا معاملہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، جس سے ہم جنت میں بآسانی داخل ہو جائے، اور وہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو. اللہ ہم پر ہمیشہ رحمت والا معاملہ فرمائے، اور ہمارے اہل و عیال کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمت والا، عافیت والا معاملہ فرمائے. اور آخر کار اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے پڑھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے کہنے کو اللہ قبول فرمائے. اور کہنے اور سننے میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئے، جتنی بھی غلطیاں ہوئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اور یہ کتاب اللہ، یہ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کرے کہ یہ ہمارے سینوں کی بہار بن جائے، اللہ کرے کہ ہمارے زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، اور اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے لیے قبر میں ہمارا جو ہے ساتھی بنے، اور قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت کرے. یہ قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے گا، یقین جانیے قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا. اللہ کرے کہ ہمارے حق میں گواہی دے، نہ کہ ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف یہ بولے کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ جو جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھے پڑھتے برابر تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، پڑھنے میں بھی صلاحیتیں نہیں لگائے، پڑھنے میں بھی اپنا ٹائم نہیں لگائے، مگر دنیا کمانے میں وقت لگائے. اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے حق میں اس طرح کی گواہی دے. اللہ کرے کہ ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں ہو جائے. اللہم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.